تمہارا شوق سارا روپیہ پیسہ کھانا پینا لباس وضع قطع ظاہری دنیا لش پش، میں آج کل کی بولی میں بولوں تاکہ بات سمجھ آ جائے، تم لش پش کا شوق نہیں ہوا، ہم نے تم کو اپنا شوق ڈالا، اسی شوق کو جو ہمارے لیے تیرے اندر ہے تو نے اس کو موڑ کر لش پش میں لگا دیا۔ اللہ فرماتا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ میں نے آسمانی کتابوں میں دیکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو دو ایسی نعمتیں عطا فرمائی ہیں، حضور کی امت کو، جو جبرائیل اور میکائیل کو بھی عطا نہیں کی علیہ الصلوۃ والسلام۔ اول نعمت یہ ہے کہ کسی امت کے لیے اللہ پاک نے یہ نہیں فرمایا کہ فاذکرونی اذکرکم، باقیوں کو صرف یہ حکم ہے کہ فاذکرونی، اے بندے مجھ کو یاد کرو۔ اس امت کو فرمایا کہ تم مجھ کو یاد کرو تو میں تم کو یاد کروں۔ یہ بڑی نعمت ہے جو جبرائیل اور میکائیل علیہ السلام کو اگر ملتی تو پھر گویا ان پر نعمتوں کا اتمام ہوتا، یعنی نعمت پوری ہو جاتی۔ اگر فرشتے جبرائیل میکائیل علیہ السلام سوچتے ہیں کہ اگر اللہ ہم کو یہ کہتا نا کہ تم مجھ کو یاد کرو میں تم کو یاد کروں، پھر تو ہم یہ سمجھیں کہ اللہ نے اپنی ساری نعمتیں ہم پر تمام کر دی۔ اور اس کو دیکھو، اس امت کو دیکھو، اللہ فرمائے فاذکرونی، مجھ کو یاد کرو، اور پھر یاد سب کو کرتا ہے، رب کو نہیں کرتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کفران نعمت کرتا ہے، اس لیے فرمایا فشکرونی، میرا شکر ادا کرو کہ میں نے اتنا بڑا اعزاز کیا، ولا تکفرون، کہ ناشکری پھر مت کرو اس بات۔ اور سب سے بڑی ناشکری یہی ہے اس کی کہ یہ رب کو بھولا ہوا ہے، نماز میں بھی اللہ کو بھولا ہوا ہے، قرآن کی تلاوت میں بھی اللہ کو بھولا ہوا ہے، ذکر و تسبیح میں بھی اللہ کو بھولا ہوا، اور دانا بنتا ہے، دانا ادھر سے اٹھا کے ایک سے شروع کر کے 100 کرتا ہے، ایک دفعہ بھی اللہ یاد نہیں ہے۔ حالت تو یہ ہے، اتنا مریض بن گئی، اتنا مریض بن گئی یہ امت، اس کے باطنی وجود کو کینسر لگ گیا، پھوڑے ابھر آئے، پھوڑے۔ اور یاد رکھنا، اکثر کہا گیا، پھر کہتے ہیں جسم کو لگے ہوئے روگ کی تکلیف اس دنیا میں ہوتی ہے، روح کو لگے ہوئے روگ زخم کی تکلیف قبر میں ہوتی ہے، جسم کو لگے ہوئے روگ کی تشخیص الٹرا ساؤنڈ ایکسرا سے ہوتی ہے، روح کو لگے ہوئے روگ امراض پھپھولے اور مرضوں اور زخموں کی تشخیص نہ الٹرا ساؤنڈ کرتا ہے نہ ایکسرا کرتا ہے۔ اس کے لیے تو وہ دل کرتا ہے جو پاک ہے آئینے کی طرح، اس میں وہ امراض دکھتے ہیں تو پھر وہ اس کا علاج بھی کرتا ہے، اگر نہیں دکھتے وہ ظاہر علاج نہیں کرتا۔ جس طرح ظاہری بیماری کی جب تک تشخیص نہ ہو ڈاکٹر اس کا علاج نہیں کرتا، اس طرح باطن امراض کی تشخیص نہ ہو اس کا علاج تو نہیں کرے گا۔ جب علاج نہیں کرے گا اس کا مطلب مرض لگا ہوا ہوگا، اور روحانی مرض کی تکلیف دنیا میں نہیں ہوتی، پھر دو جسم کو لگے ہوئے امراض کی تکلیف دنیا میں ہوتی ہے، دنیا میں ہوتی ہے، دنیا میں ہوتی ہے۔ جب موت کا پنجہ اٹھا لیتا ہے، روح نکل جاتی ہے، جسم کی لگی ہوئی ساری تکلیفیں روح کے نکلنے کے ساتھ ختم۔ اور روح کو لگے ہوئے زخم اس پوری زندگی میں 100 سال کی زندگی گزارے، اس کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی، کوئی تکلیف نہیں ہوگی، کوئی تکلیف۔ جیسے قبر میں لیٹ گیا وہ درد شروع، کتنے سالوں کا درد؟ یہ تو 40-50 کا تھا جسم کا درد، جو اگر علاج نہ ہوا چلا گیا، مر گیا، ختم، درد ختم۔ لیکن قبر کی زندگی کو آپ کتنے کاؤنٹ کرتے ہیں؟ ہم نے عرض کیا کئی دفعہ کہ یہاں 60 سال کی گزارنے والے پڑے ہوئے 300 سال 500 سال 800 سال 1000 1500 100 سال سے قبروں میں ہیں، لیکن عبرت نہیں ہے، وہ فکر نہیں، وہ سوچ نہیں، وہ نظر نہیں، وہ نگاہ نہیں، وہ ایسی باتیں ہی نہیں نکلتی اس سے، ایسی سوچ کی دور کی بات ہے، کیونکہ وہ ایسا ہے نہیں۔ صاحب ممبر نے نہ خود کو جھنجھوڑا، نہ کبھی ہم کو آپ کو اس عنوان پر جھنجھوڑا ہے، کیوں؟ وہ خود ایسا ہے ہی نہیں۔ خود ایک مریض ہو، دوسرے کی شفا کا دوا کا علاج وہ کہاں سے نظام کرے گا؟ تو اس امت پوری کی پوری زبردست بیماری میں مبتلا ہے، بہت بڑی، نہ علم، نہ مرض کا پتہ، نہ علاج کا پتہ، نہ معالج کا پتہ۔ کتنے سارے قبروں میں لیٹ گئے، جا کے اس میں جاؤ ذرا مراقب ڈوب کے ذرا دیکھو تو صحیح ان کو جو امراض روحانی لے کر یہاں سے گئے،
جاؤ نا کسی کی قبر پر بیٹھ کر دیکھو تو صحیح. فخر رشک کرتا ہے بیچارہ ہم آپ پر، یار زندہ ہے وہ بھائی، اس کے پاس موقع ہے، بڑا کچھ کر سکتا ہے. اس کو پتہ نہیں یہ بھی ایسا ہی ہے جیسے تم تھا اپنی زندگی میں. ایک تبلیغی جماعت کے امیر صاحب دنیا سے چلے گئے، اچھے انسان تھے، نیک تھے، شریف تھے، بڑے اچھے دائی تھے، شریف انسان، بڑے اچھے حال میں ہیں وہاں. لیکن وہاں جا کر جب اہل ذکر کے مقام و مراتب کو دیکھا، ان کی چمک و شوخیوں کو دیکھا تو رشک آیا. دانستہ ان سے رابطہ کیا ان کے وفات کے بعد تاکہ ان سے پوچھوں کہ ہمیں یہاں دیکھتے ہوئے بھی آپ نے اگنور رکھا، بتائیے وہاں پر کیا خبریں سناتے ہیں آپ وہاں جا کر. اب وہ کیا کہتے ہیں جواب میں، ان کے بیٹے ہیں عالم دین ہیں، مجھ سے کہتے ہیں وہ اپنے بیٹے کے لیے کہ ان کو اپنے ساتھ لگاؤ نا. میں نے کہا وہ ہمارے ساتھ ایسے ہی نہیں لگے گا، ہماری بات ایسے ہی نہیں سمجھے گا جیسے آپ زندگی میں نہیں سمجھے. کہنے کو ہم کیا کریں، وہ نہیں سمجھے. جس طرح آپ آ کے یہاں آپ سمجھے، وہ بھی یہاں آئے گا پھر سمجھے گا. زندہ آدمی اہل قبور کے حالات، ان کی زندگی کو نہیں سمجھتا، نہیں جانتا، نہیں پتا. مرا ہوا جانتا ہے زندگی کے حالات کو، کیونکہ وہ یہاں سے گزر بھی گیا ہوا ہے. اب ہمارے گزری نہیں ہے، ہمیں یہ بات سمجھ ہی نہیں آتی ہے کہ زندگی اللہ نے دی کیوں ہے، ہم کیا کر کیا رہے ہیں. اس لیے فرمایا کہ فولادی عصا لے کر زمین پر چلو اور عبرت کی نگاہ لے کر نکلو، حتیٰ کہ تمہارے جوتے گھس جائیں، تمہارے لوہے کا عصا گھس جائے. ہماری حکمتوں پر غور کرو، ہماری نعمتوں کو دیکھو، حکمتوں سے عبرت حاصل کرو، نعمتوں پر شکر کرتے رہو، خوب سمجھدار بنو، دانا بنو، اولل الباب بنو، جہلا میں سے نہ ہونا.